بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ جس طرح آل محمد لائق صلوات ہیں اتنی بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَأَحْلُلْ عُقْدَةَ مِن لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي یا ملین الحدید بحق داؤد علیہ السلام یا مولانا یا صاحب العصر والزمان ادرکنی فی سبیل اللہ بحق جدت فاطمۃ الزہرا۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجد کا یتیمن فآوا۔ ایک مرتبہ پھر بھی خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معصومہ کونین کی اس جگہ پہ آمد کے لیے خصوصاً بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹا نعمت ہوتا ہے، تاکہ آپ کو مجلس کے اس ماحول کا پتہ چلے کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں۔ حسین بادشاہ کی جنت میں آپ تشریف فرما ہیں۔ بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ الولد نعمتی والبنت رحمتی، یہ رسول کا فرمان ہے، اور مجلس اس کی ہے جو حسین کے لیے رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا بولتے آئیے گا۔ مولا حسین علیہ السلام آپ کو سلامت رکھے۔ میں نیچے بیٹھ کر یا سنتا بھی رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ 50 کراس کر جائے تو آل محمد کے دربار میں 0 کی اہمیت نہیں ہوتی، 5 کی اہمیت زیادہ ہوتی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ سالانہ مجلس ہے، میں اکثر اوقات جو ہے وہ آل محمد کے دروازے کی قدر کری کرتا ہی رہتا ہوں، تو میں دعا گو ہوں کہ رب محمد و آل محمد اس فرش عزا کو بارگاہ سلطان زمانہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ آج تمام بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں دعا گو ہیں کہ باب الحوائج جناب سکینہ کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ مولا عباس کے صدقے میں ہماری تمام مشکل کشائی فرمائے، اور مولا مشکل کشا کے صدقے میں معرفت ایمان عطا فرمائے، اور کائنات کے شہنشاہ کی جلدی زیارت سے مشرف فرمائے۔ اور بہت بڑی دعا اس وقت کے حقیقی وارث امام زمانہ کا جلدی ظہور فرمائے، اور ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرمائے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بڑے میرے ساتھ رہے ہیں، میں نے اس رسول کی دی ہوئی 2 چیزیں رسول جاتے ہوئے چھوڑ گئے ہیں۔ میں اکثر مجلس میں کہا کرتا ہوں کہ بچے اس سے کچھ لے لیں، اور جاتے ہوئے بندہ ہمیشہ وصیت کرتے ہوئے قیمتی چیزیں دے کے جاتا ہے۔ 15 منٹ میرے پاس ہے، یقین کیجئے گا میں نے 10 منٹ مکمل کر دینا ہے۔ ایک جملہ میں نے جناب عمران کی شان کا کہنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی شان کا جملہ کہہ کے بندہ زمین سے آسمان پہ پہنچ۔ اللہ اکبر۔ بولتے آئیے گا۔ مقامی کو سننے کا ماحول نہیں ہوتا، آل محمد کے دروازے کی کریمی ہوتی ہے، اور جب یہ مولا آپ کو سلامت رکھے، شہنشاہ آپ کو آباد رکھے۔ زندہ سلامت رہیں۔ ایک صامت ہادی اور ایک ناطق ہادی، اس کا مطلب ہے جاتے ہوئے رسول ہمیں بے وارث چھوڑ کے نہیں گئے۔ بھائی دوستو عزیزو زندہ سلامت رہیں۔ پیغام وہی ہے جو آل محمد کے دروازے میں، گلاب کبھی جو ہے وہ خوشبو نہیں چھوڑتا،
اور دوستو عزیزو یہ ذکر ہے آل محمد کا، یعنی رسول کہہ کے گئے ہیں اگر قرآن کی سمجھ نہ لگے تو اہل بیت سے پوچھنا، اور اہل بیت کی سمجھ نہ لگے تو قرآن سے پوچھنا۔ میں نے اسی قرآن کی آیت پڑھی ہے، بہت مختصر سی آیت، اور آل محمد کے دروازے کا پہلا جملہ امام زمان کے دربار میں، کائنات کا شہنشاہ پاک محمد مصطفیٰ طٰہٰ مزمل مدثر سنگریزوں سے کلمے پڑھوانے والا محمد، بدترین کو بہترین بنانے والا محمد، بے ایمان کو ایماندار بنانے والا، ایماندار کو مسلمان بنانے والا، مسلمان کو سلمان بنانے والا، کائنات کا شہنشاہ پاک محمد کو جو معیار محبت خدا ہے۔ دیکھیے جا کے دیکھ لیے، ایک ایک جملہ تلا ہوا ہے آل محمد کے دروازے پر، کیونکہ بھیک ہی اس دروازے سے مانگی ہے کہ جس کے اڑتے ہوئے ذروں سے بہلول نے جنت خریدی۔ اللہ اکبر، زندہ سلامت رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ رسول کو ایک وقت یاد دلایا جا رہا ہے، عالم یجد کا یتیمن فآوا، میرے حبیب کیا ہم نے تجھے یتیم نہیں پایا؟ پھر ہم نے فآوا، پھر ہم نے تیری پرورش کی۔ بھائی دیکھیے گا، آل محمد کے دروازے پر قرآن پڑھنا، وارث قرآن کو ماننا، آل محمد کے دروازے کی گداگری کرنا، اور پھر یہ ذہن میں رکھنا کہ ہمارے امام وہ ہیں کہ جن سے قرآن الگ نہیں ہو سکتا، اور قرآن ان سے الگ نہیں ہو سکتا، یہ قرآن سے الگ نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہ ہے کہ یہ وارث قرآن ہے، حافظ قرآن سب کے پاس ہے، وارث قرآن ہمارے۔ اللہ اکبر، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ اگلے سال تک باتیں اگر امام زمان کے دربار میں نہ رکھوں، بھئی دوستو اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ہم نے تجھے یتیم پایا، پھر پرورش ہم نے کی، بتائیے پرورش کس نے کی؟ اللہ اکبر، بولیے تو صحیح، مولا آپ کو سلامت رکھے، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ میں اکثر اوقات یہ کہا کرتا ہوں کہ لفظوں کے اندر اتنی کائنات بند ہے، اگر جب تک سمٹی رہے تو نقطہ رہتی ہے۔ اللہ اکبر، بکھر جائے تو کائنات بن جاتی ہے۔ چلے میں لفظ بدل کے کہوں، اگر یہ سمٹے تو بے کے نیچے نقطہ بنتی ہے، بکھرے تو قرآن بن جائے۔ دوستو عزیزو، آل محمد کے دروازے کی گداگری دیکھیے۔ بھائی مولا رسول خدا کی پرورش کی ہے جناب ابو طالب نے۔ چلے میں جملہ کہوں جی، آپ پریشان ہو گئے ہیں، آل محمد کی عزت کی قسم، کھاتے بھی جناب عمران کا ہیں، جیتے بھی جناب عمران کا ہیں۔ بھائی یہ مجلسیں کن کی وجہ سے ہیں؟ جناب عمران کی وجہ سے۔ بندہ گھر میں فقیر پال لینا تو اس کا بڑا قد ہو جاتا ہے، اور جس کے گھر میں مصطفیٰ پلے، اللہ اکبر، مولا حسین علیہ السلام آپ کو سلامت رکھے۔ دوستو مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آخری جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں، حیات بھائی زندہ سلامت رہیں آپ، مولا آپ کو حیات عطا فرمائے۔ بہت بڑے قد کا جملہ میں آل محمد کے دروازے پہ رکھنے لگا ہوں، جناب ابو طالب کی عظمت کا جملہ۔ اللہ کی پوری کائنات، توجہ ادھر رکھنی ہے، میں دو جملوں میں مصائب آل محمد کے دربار میں دو جملوں میں پیش کر رہا ہوں۔ فضائل کا ایک جملہ ہے، اور آل محمد کے دروازے پر اگلے سال تک اگر معراج نہ ہو جناب ابو طالب کے فضائل کی، تو پھر بی بی سے مانگنے کا طریقہ ہی کیا، کس نے مانگا ہے؟ آل محمد کے دروازے پر بھائی دوستو جو آل محمد کے دروازے پر یہ جملہ میں رکھنے لگا ہوں، بھیک آپ نے مانگنی ہے۔ اللہ کی پوری کائنات میں کافر جس کے پاس امانت رکھے اسے محمد کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کافر جس کے پاس امانت رکھے اسے محمد کہتے ہیں، اور اللہ محمد جیسی امانت جس کے گھر میں رکھے، اللہ اکبر، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ابھی بھی بندے سمجھ نہیں سکے ہیں کہ جناب ابو طالب کون ہیں؟ جس کے پاس مخلوق امانت رکھے،
جس کے پاس مخلوق امانتیں رکھے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد جیسی امانت جو گودی میں ڈال دے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ دوستو عزیزو، کون ابو طالب؟ جس کا مدینہ چھوڑنے، مکہ چھوڑنے سے رسول کو مکہ چھوڑنا پڑے۔ اور دوستو عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ ذہن میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن دوستو آج کا دن مصائب کا دن ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا، آپ نے میری ساعتوں کو بارگاہ امام زمان میں رکھ دیا۔ آپ گھر سے آئے ہیں نا اس بی بی کو پرسا دینے جو بٹیا چھوڑ کے آئی ہے۔ آج بطول کی بیٹیوں کو ضرور پرسا دیجئے گا۔ میں نے اسی لیے اسے کہا تھا کہ اونچی آواز کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ امت نے اتنے بین لگائے سیدوں کے رونے پر۔ اللہ اکبر۔ آپ گھر چھوڑ کے آئے ہیں نا، ایک بی بی شام چھوڑ کے آ گئی ہے۔ بتاؤں کون سی؟ 36 شہروں کی تھکی ہوئی۔ اللہ اکبر، یہ بڑے منتی جملے ہیں۔ 36 شہروں کی تھکی ہوئی، واٹس ایپ 34 مسلمانوں کی بستیاں، 2 غیر مسلموں کی بستیاں، 72 بازار، 244 گلیاں۔ میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑنے، 288 موڑوں سے وہ بطول کی بیٹی جو ایک جملہ کہتی گئی، نحنو بنات مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، زندہ سلامت رہیں آپ۔ وہ بی بی ایک مخدومہ کا ضرور خیال کیجئے گا، جس کے لیے مظلوم کربلا ارشاد فرماتے ہیں، لا یحب البیت لیس سکینۃ ولا رباب۔ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ اور رباب نہ ہو۔ دوستو عزیزو، ہر شہید کا ایک مقتل ہے۔ اب سمجھ گئے ہیں نا میں کس کا تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ جوان آنسو روتے ہیں، میرا امام آنسوؤں کی جگہ خون رونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو عزیزو، امت نے اجر رسالت دیا۔ دوستو 72 کی سوگوار بن کے بطول کی بیٹیاں محملوں پہ سوار ہو کے امت کے دیے ہوئے زیور پہن کر، اللہ اکبر، میں اللہ کرے میں سمجھا سکوں، ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں۔ بطول کی بیٹیاں بڑی پابند ہوئی، بچے صرف اور صرف 7 تھے، اور آپ کو پتہ ہے بچوں کو سنبھالنے کے لیے ماؤں کے ہاتھ ضروری تھے، لیکن یہ عجیب قسم کے اسیر تھے۔ ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، بچے چھاتی سے چپکے ہوئے تھے، بس یہ محمل بھگاتے جاتے تھے۔ دوستو عزیزو، اس محمل تک آپ کو لے کے آنا ہے جو سید سجاد کا محمل ہے۔ دوستو عزیزو، سید سجاد کے محمل کے قریب آ کے ایک مرتبہ سیدہ سکینہ کہتی تھی، بابا شمر نے مجھے تماچے مارے ہیں۔ تو آپ کا اور میرا خون رونے والا امام ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا تھا، سکینہ بلند آواز سے نہ رونا، شمر تماچے مارے گا، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سلام الذین منقلب ایام منقلب